امیجن کریں ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے بارے میں جس کو بنایا ہی گلوبل پیس اور سیکیورٹی کے لیے تھا، اور آج وہی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ایک انپریسیڈنٹڈ چیلنج فیس کر رہا ہے، شاید اپنے ڈیکے کا چیلنج۔ ہم بات کریں یونائٹڈ نیشنز کی، 80 سال گزر چکے ہیں۔ اٹ مینیجز اراؤنڈ 140 آف دا اسپیشلائزڈ ایجنسیز، 193 ممبر اسٹیٹس ہیں اس کی، اور اپروکسیمیٹلی جو اس کا بجٹ اینول بنتا ہے وہ 3.2 بلین US ڈالرس ہے۔ آلدو کہ یونائٹڈ نیشنز کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے، اس کے باوجود اس کی 2025 کی جو پیز ہے وہ ابھی بھی اوور ڈی ہو چکی ہے۔ یہ ریپرزینٹ کرتا اراؤنڈ کوئی 22% آف دا ریگولر بجٹ۔ اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اوپنلی کرٹیسائز کر رہے تھے ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں، جس میں اس کی انیفیشنسی پہ بات کر رہے تھے، وہ ساتھ ہی ساتھ اس کے بروکر ایلیویٹر کی بات کر رہے ہیں، یا میل فنکشننگ آف ٹیلی پرومپٹر کی بات کر رہے ہیں، یا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انفیکٹو پیس کیپنگ مشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے۔ سو آج ہم اسی کو ایکسپلور کریں گے کہ کیا یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو ری انوینٹ ہونا چاہیے، یا اس کا سروائیول ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کرمبل کر جائے انڈر پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل اسٹرین۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گلوبل ساؤتھ کو سب سے زیادہ اس سے کنسرن ہونا چاہیے، اسپیشلی موسٹلی انڈر ڈیولپڈ اور انڈر پریولیج جو اسٹیٹس ہیں افریقہ اور ایشیا کی، دے شوڈ بی مور کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن جب بنایا گیا تھا 1945 میں، اسپیشلی جب ورلڈ وار ٹو کی ڈیواسٹیشن بہت زیادہ تھی، اور دا ہول ورلڈ واز لوکنگ فار اے پیسفل انسٹیٹیوشن جو ٹیبل پر بیٹھ کے مسائل کو حل کر سکے، تو یونائٹڈ نیشنز بنایا گیا۔ اس کے کور آبجیکٹیوز جو تھے وہ تھے وار کو پریونٹ کرنا، پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس، اور پروموشن آف انٹرنیشنل کوآپریشن۔ اب اوور دا 30 ڈیکیڈس ملٹیپل کرائسس فیس کیے یونائٹڈ نیشنز میں، جس میں سے کچھ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ سیریس تھے، جس میں کانگو میں جب سیکرٹری جنرل ڈیگ ہمرشولڈ کی ڈیتھ ہوئی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں، اٹ واز اراؤنڈ 1961۔ بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن تھی، اور بہت زیادہ مسٹیریس تھا، کیونکہ یہ ڈیتھ تو وہ اس فائنڈ آؤٹ بھی نہیں کر سکے اس کی ریزنس کیا تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا کولڈ وار بہت ٹینشن رہی۔ نکیتا خروشچیف کو ہم نے دیکھا کہ وہ جو شو بینگنگ کا ان کا انفیمس ایک انسیڈنس ہے، جس میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اندر جو سمبلائز کرتا تھا سپر پاور کی ٹینشنز کا، بیکاز امریکہ اور USSR کی سیریس ٹینشنز چل رہی تھی کولڈ وار میں۔ اسی طرح ہم نے سویلین میسیکرز بھی دیکھے 1990s میں، اسپیشلی آلدو کہ وہ UN کے پیس کیپنگ مشن پلان کے انڈر آتے تھے، اس کے باوجود ہم نے روانڈا میں دیکھا، ہم نے ساربینیسو میں دیکھا۔ تو یہ وہ سینیریو ہے جو پرابلمیٹک تھا اس کو ہینڈل کرنا۔ اسی طرح ہم نے US لیڈ انویژن جب دیکھی عراق میں، تو اس نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ لمیٹڈ انفورسمنٹ آف انٹرنیشنل لا، ہر چیز یونائٹڈ نیشنز نہیں کنٹرول کر سکتا۔ سو ڈسپائٹ آل دیز فیلیئرز، یونائٹڈ نیشنز پھر بھی اپنے آپ کو ایک اس نے گلوبل انسٹیٹیوشن بنایا، اس میں کوآرڈینیشن کی، اس نے ہیومینیٹیرین ایڈ کی، پیس کیپنگ مشنز کی، اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹل پلانس کی۔ Yet today the geopolitical order has shifted۔ ہم نے دیکھا کہ ایمرجنگ پاورز جو ہیں اور جو ریجنل کانفلکٹس جو ہیں، اور فائنینشیل اسٹرینز اتنے زیادہ ہیں جو اب چیلنج کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ریلیونس کو ان کرنٹ انٹرنیشنل آرڈر۔ سب سے پہلے تو اس پہ فائنینشیل اسٹرین کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی پروگرس کو۔ اس میں جتنے بھی فنڈز یونائٹڈ نیشنز کو مل رہے ہیں وہ انسفیشینٹ ہے۔ اب یونائٹڈ نیشنز کی جو ریگولر بجٹ ہے 2025 کا، وہ 3.2 بلین US ڈالر ہے، لیکن اراؤنڈ 19% آف جو ریکویسٹڈ جو فنڈز ہیں فار ہیومینیٹیرین پروگرس دیٹ ہیز بین ریسیوڈ، یعنی کہ ٹوٹل میں سے صرف 19% ریسیو ہوئے ہیں ہیومینیٹیرین پروگرامس کے لیے جو فنڈز کی ریکویسٹ کی گئی تھی۔ اسی طرح ہم جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں، جو کہ رفلی 22% ہے آف دس ہول بجٹ، اور 28% آف یونائٹڈ نیشن کے پیس کیپنگ کاسٹ کا، وہ ساری دے آر ناٹ پیڈ۔ اب وہ جو نان پیمنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پروگرامس کی، جو انہوں نے پروگرامز میں فنڈ کرنا تھا، تو وہ اب ظاہر ہے وہ پروگرامز انڈر فنڈیڈ آ رہے ہیں، تو اس سے ڈیلے ہو رہا ہے ریفیوجی اسسٹنس اور سیکیورٹی پروگرامز اور میڈیکل ایڈ فار دا ملینز آف دا پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ۔
اسی طرح OECD کے جو پروجیکشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو رچ کنٹریز ہوئے ہیں نا وہ بائی 2025 کے اینڈ تک وہ 17% آف دا فارن ایڈ کو وہ کٹ کر دیں گے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ 19% تک تو ہمیں جاتا ہوا یہ کٹ نظر بھی آ رہا ہے. اب UNRWA جو ہے اس کی جو پیلسٹینین ریفیوجی ایجنسی ہے وہ بہت زیادہ سیریس فنڈز گیپ کو فیس کر رہی ہے, اور وہ جو ایڈ ہے 5.7 ملین ریفیوجیز کو وہ نہیں مل رہی. سو کنٹریز ان دا گلوبل ساؤتھ اسپیشلی افریقہ, ایشیا, دے آر ریلائنگ ہیویلی آن دا یونائٹڈ نیشنز فنڈنگ فار دا ڈیولپمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومینیٹیرین ایڈ. اور سو وداؤٹ دیز ایڈیکویٹ فنڈز, اگر یہ فنڈز نہیں ملیں گے تو ملینز آف دا پیپل وہ فیس کریں گے سوئر رسک آف فوڈ سیکورٹی کو, ہیلتھ کیئر کے اوپر اور بیسک سروسز کے اوپر. اور اسپیشلی افریقن اسٹیٹس یا وہ اسٹیٹس جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گی. تو یہ تو ہم فنڈنگ کی بات کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت, اور وہ نظر آتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے انڈر بھی. اب UN جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے ہائیلی پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ رائٹ ناؤ. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنے آپ کو ودرا کیا ہے. ملٹیپل UN کی جتنی باڈیز ہیں جیسے ہیومن رائٹس کاؤنسل سے اس نے اپنے آپ کو ودرا کیا, UNESCO سے کیا, WHO سے کیا, پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے کیا. تو اب US کی جو آبجیکشنز ہیں نا آفن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ووک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ. ایون وہ کرٹیسائز کرتا ہے UN کے پیس کیپنگ پلانس کو, اور وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ پروموشن آف چائناز انفلوئنس ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا اور چائنا نے اپنی ایک الگ سے ایک لیڈرشپ کے آلٹرنیٹیو فارمز بنا لی ہیں. برکس بنا لیا اس نے, SCO بنا لیا, اور ملٹیپل اس نے انیشیٹوز لے لیے دونوں نے مل کر. تو وہ آلٹرنیٹیو ایک ان کا پلان چل رہا ہے. اس طرح چائنا کا 2025 کا SCO سمٹ جو ہے نا وہ اسپیشلی اس کی اسٹیٹمنٹ ایمفسائز کرتی ہے کہ وہ اپوز کرتے ہیں کسی بھی ہیجمونک اور پاور پالیٹکس کو. اور وہ اس کے سگنل بیسیکلی کیا شی کی اسپیچ نے کہ وہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر US کی ڈومیننس بہت زیادہ ہے, تو اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. سو یہ بات ریپرزینٹس کرتی ہے اسٹریٹجک شفٹس کو, فنڈنگ کو, اور پولیٹیکل پاور جو ہے نا وہ انکریزنگلی انفلوئنس ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے جو نیشنز کا جو ہے نا انٹرسٹ آن دا گلوبل نارمز وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ہم پولیٹیسائزیشن اگر دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, ساتھ آپریشنل چیلنجز بھی ہیں. جیسے یونائٹڈ نیشنز کی 140 کے قریب جو اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں اس میں جو وہ رینج کرتی ہیں فرام انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے لے کر انٹرنیشنل سول ایویشن اور ورلڈ WHO. تو یہ سارے جہاں یہ دیکھتے ہیں تو ان کی کوآرڈینیشن جو ہے نا بہت مشکل ہو رہی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مینڈیٹ اوور لیپ ہوتے ہیں, انڈر فنڈیڈ ہوتے ہیں پیس کیپنگ میشنز, جو کہ ان کی ایفیشنسی کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. اب یہاں پر یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی بات اگر ہم کہیں تو بہت دفعہ اس کی ویٹو سے اس کے ایکشنز کو بلاک کر دیا جاتا ہے. تو جو کونسل ہے یہ موسٹلی جو ہے لارجلی ڈیڈ لاکس میں رہتی ہے. اسپیشلی ہم نے دیکھا یوکرین اور غزہ کے کرائسس کے اندر ڈیڈ لاکس میں یہ رہی ہے پچھلے 3 سال سے. سو اس کے اوپر جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فریگمنٹیشن ہو جائے گی, بیکاز کچھ ایجنسیز جو ہیں وہ فنکشنل تو ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ بالکل افیکٹو ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ فریگمنٹیشن کا شکار ہیں. اب یونائٹڈ نیشن بن سکتا ہے ایک ایسی آرگنائزیشن بھی اگر یہی حالات رہے جس میں پک اینڈ چوز آرگنائزیشن جسے کہتے ہیں, جیسے اس کے اندر صرف آپ کو ایکٹنگ اونلی اف یو آر پرووائڈنگ دا فنڈنگ اینڈ پولیٹیکل پالیٹکس ول بی الاؤڈ اف یو آر دا پارٹ آف اٹ. تو گلوبلی ریکگنیشن اس کو نہیں ہوگی, بلکہ پک اینڈ چوز کی پالیسی پہ چلیں گے. جس کا دل چاہے گا آ کے بیٹھیں گے, اس کو ایز اے فورم یوٹیلائز کریں گے, ادروائز نہ تو فنڈنگ کریں گے نہ یوٹیلائزیشن ہوگی. اب گلوبل ساؤتھ کے اوپر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی یہ امپورٹنٹ ہے ہمیں دیکھنا. دیکھیں گلوبل ساؤتھ میں جس میں افریقہ, ایشیا اور ادر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آ جاتے ہیں, وہ ہیویلی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے پروگرام اسپیشلی ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر, ڈیزاسٹر ریلیف کے اوپر اور ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے اوپر کام کرتے ہیں. اب اگر یہ فنڈنگ گیپ آ جاتا ہے اور آپریشنل افیکٹونیس آ رہی ہے جو کہ ملینز آف ولنریبل پیپل کی جو لائف ہے ان کو تھریٹن کر رہی ہے,
ڈیلیز ہے ریفیوجی سپورٹ کے اندر، ڈیلے ہے ہیلتھ کیئر پروجیکٹس کے اندر، فوڈ سیکورٹی پروگرام جو ہے وہ پاورٹی کو نہیں ختم کر سک رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کو اور بھی زیادہ انفیکٹو بنا رہی ہیں، جس کے اوپر سیریس کنسرنز ہیں، سیریس کام کرنا اس پہ بہت ضروری ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ کون کرے گا؟ ہم جتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جس طرح سے ہمیں ایک ملٹی لیٹرل فورم کے اندر بلاکس نظر آ رہے ہیں، کچھ بلاکس گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کچھ بلاکس ویسٹرن سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ود ویریس ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. سو اس میں بہت مشکل ہو جائے گا یونائٹڈ نیشنز کو ان سب کو ساتھ لے کر ایک یونیفائڈ فارم میں چلنا. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے 80 سال سے لے کر آج تک یہ جو انٹرنیشنل سینیریو چل رہا ہے اس وقت، یہ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے، سب سے زیادہ کرٹیکل ہے یونائٹڈ نیشنز کے سروائیول کے لیے. I would really like to know your opinion about it. آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کریں. لائک دس ویڈیو and subscribe the channel. This is Dr. Gulayasha Bhatti, and in another video we are going to discuss another international news. Thank you.